کپادوکیا کا پراسرار حسن ویسا ہی تھا، مگر ایک دفعہ پھر اس میں اداسیاں گھل چکی تھیں۔ آشیانہ کے مکینوں نے اس کا استقبال اسی گرم جوشی اور محبت سے کیا جو ان کا خاصا تھا، مگر اس کا دل اداس تھا۔ وہ اسے کچھ بھی بتائے بغیر چلا گیا تھا۔ بار بار واہمے ستا رہے تھے، اضطراب، بے چینی اور فکر مندی۔ دنیا بس ان 3 چیزوں تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ 2 دن کس کرب میں گزرے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ رات پہ وہ اسی صوفے پہ جس کے عقب میں کھڑکی کھلتی تھی بیٹھ کر اسی طرح رونے لگی، مگر کوئی نہیں آیا جو کہتا کہ وہ پھر سے اس کے لیے آ گیا ہے۔ بہاریں نیچے پنار کے ساتھ تھی، وہ سامنے ہوتی تو حیا یوں نہ روتی، مگر اکیلے میں بات اور ہوتی ہے۔ بہارے کے آنے کے بعد بھی وہ اسی طرح بیٹھی رہی، اور جب بیٹھے بیٹھے تھک گئی تو وہیں سو گئی۔ شاید کہ کوئی اسے اٹھائے، کوئی اس کے سامنے میز پہ آ بیٹھے اور ہولے سے اس کا شانہ چھو کر اسے آواز دے، مگر خواب ہر دفعہ پورے نہیں ہوتے۔ صبح اس کی آنکھ کسی شناسا آواز سے کھلی تھی۔ وہ آواز بہت دیر تک اس کی سماعت میں گونجتی رہی تھی، یہاں تک کہ وہ ایک دم چونک کر اٹھ بیٹھی۔ یہ آواز اتنی مانوس مگر نئی، یہ تو… وہ تیزی سے اٹھ کر صوفے کے پیچھے آئی اور کھڑکی کے سامنے سے پردہ ہٹایا۔ کھڑکی کے باہر کسی ہک سے اس کا ونڈ چائم لٹک رہا تھا۔ دور کپادوکیا کے افق پہ طلوع ہوتے سورج کی کرنوں سے اس کے کرسٹل کی پنکھڑیاں یوں سنہری پڑ رہی تھیں جیسے سونے کے پتنگے جھول رہے ہوں۔ اسٹیل، کانچ اور لکڑی کے ٹکرانے کی آواز، مانوس آواز۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ بے اختیار اس نے لبوں پہ ہاتھ رکھ کر جذبات کو قابو کرنا چاہا، مگر آنسو پھر سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ وہ آ گیا تھا، وہ کپادوکیا واپس آ گیا تھا اور اس طرح سے اپنی خیریت بتا رہا تھا۔ وہ اب اس کی زبان سمجھنے لگی تھی۔ دفعتاً اسے محسوس ہوا کہ ونڈ چائم کی ایک لڑی کے ساتھ ایک کاغذ سا بندھا ہوا ہے۔ اس نے کھڑکی کا پٹ کھولا اور ہاتھ بڑھا کر کاغذ پکڑا۔ وہ ایک ٹور گائیڈ کے ٹور کا معلوماتی پرچہ تھا۔ اس پہ جہان نے خود سے کچھ بھی نہیں لکھا تھا، مگر وہ سمجھ گئی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اسے کل صبح اس ٹور کو لینا ہے، کیونکہ وہیں وہ جہان سے مل سکے گی۔ حیا نے پھر ایک نظر اس پرچے پہ بنی تصویر پر ڈالی اور بے اختیار ایک اداس مسکراہٹ اس کے لبوں پہ پھیل گئی۔ ڈی جے اور اس کا سب سے بڑا خواب، سب سے بڑی ایکسائٹمنٹ، ہاٹ ایئر بیلون۔ اگلی صبح ابھی سورج نہیں نکلا تھا اور فجر کپادوکیا پہ قطرہ قطرہ اتر رہی تھی۔ حیا نے کھڑکی کا پردہ ذرا سا سرکا کر دیکھا۔ کپادوکیا کے پہاڑ ابھی تک جامنی اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ خود بھی ابھی نماز پڑھ کے ہٹی تھی۔ پردہ برابر کر کے اس نے وال کلاک کو دیکھا، صبح کے 3:30۔ بہاریں ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی مدی مدی آنکھوں سے خود کو آئینے میں دیکھتی بال برش کر رہی تھی۔ حیا اپنی اجرک کی لمبی قمیص پہ عبایا پہن چکی تھی اور اب چہرے کے گرد نقاب لپیٹ رہی تھی۔ حیا، کیا وہ مجھے ڈانٹے گا؟ برش سنگھار میز پر رکھتے ہوئے بہاریں نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں، میں ہوں نا، وہ کچھ نہیں کہے گا۔ بہاریں نے سر ہلا کر اپنے گلابی پرس سے بینڈ نکالا، بال پونی کی طرح سمیٹے اور پھر بینڈ لگانے سے قبل مڑ کر حیا کو دیکھا۔ اگر میں بال نہ باندھوں تو کیا تم عائشہ کو نہیں بتاؤ گی؟ ہو سکتا ہے بتا دوں۔ ویسے اگر تمہیں بال کھولنے ہیں تو کھول لو اور اوپر اسکارف لے لو۔ اس مشورے پہ بہاریں نے ناپسندیدگی سے ناک سکیڑی۔ اور اس سے تو پونی بہتر ہے۔ والی نظروں سے حیا کو دیکھتے ہوئے پونی بنا لی۔ آبلہ، وین آ گئی ہے، فاتح نے باہر سے آواز لگائی۔ حالانکہ وہ اس سے بہت بڑی نہیں تھی، پھر بھی وہ اسے آبلہ کہتا تھا۔ ترک میں آپا کو آبلہ اور بھائی کو آبی بولتے ہیں۔ ہم تیار ہیں۔ وہ جلدی جلدی نقاب کو پن لگاتی بہاریں کا ہاتھ تھامے باہر آئی۔ آشیانہ کے باہر ان کو ٹور کی وین لینے آئی تھی، جس نے انہیں ہاٹ ایئر بلون تک پہنچانا تھا۔ سارے انتظامات مولود بے نے کروائے تھے، اس لیے انہیں ڈسکاؤنٹ مل گیا تھا۔ ہاٹ ایئر بلون فجر کے وقت اڑا کرتے تھے۔ 1.5-2 گھنٹے کی فلائٹ تھی، یعنی کپادوکیا کے اوپر اڑ کر سارا خطہ دیکھ کر وہ واپس اتر آئیں۔ وین نے جب انہیں بیلون سائٹ پہ اتارا تو اس وقت فجر تازہ تھی۔ وہ ایک ہائی وے تھی، اس کی سائٹ پہ کھلا صاف علاقہ تھا۔ سڑک پہ ان کی قطار کے ساتھ 20 وین کھڑی تھیں۔ بہت سے سیاح ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔
وہ بھی بہارے کا ہاتھ تھامے سڑک سے اتر کر بائیں طرف کے کھلے میدان میں آ گئی۔ وہاں ایک قطار میں ہاٹ ایئر بلون زمین پہ رکھے تھے، یوں کہ ان کی ٹوکریاں سیدھی رکھی تھیں، جبکہ ٹوکری سے نسی غبارہ بچوں کے پلاسٹک کے ننھے سے بغیر ہوا کے غبارے کے مانند ایک طرف ڈھلکا ہوا زمین پہ سجدہ ریز پڑا تھا۔ بڑے بڑے غبارے اور بڑی بڑی ٹوکریاں۔ اب ہم کو کیا کرنا ہے حیا؟ بہارے کا سوال نامہ شروع ہو چکا تھا۔ مجھے کیا پتا، میں تو خود پہلی دفعہ ہاٹ ایئر بلون میں بیٹھنے لگی ہوں۔ اوہ، میں بھی پہلی دفعہ بیٹھوں گی، بہارے چہکی۔ حیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ بے اختیار اسے اپنی اور ڈی جے کی پہلی فلائٹ یاد آئی تھی۔ فلائٹ کے اڑنے میں وقت کم رہ گیا تھا۔ وہ دونوں گائیڈ کے کہنے کے مطابق اپنی ٹوکری میں جا بیٹھی تھیں۔ یہ 5 سے 7 افراد کی ٹوکری تھی۔ اگر خود ارینج کرتیں تو 20 افراد کی ٹوکری میں جگہ ملتی، مگر مولود بے کی وجہ سے کھلے کھلے سفر کرنے کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ ٹوکری کے اوپر ایک آڑ نما چھت تھی جس کے اوپر آگ جلانے کا انتظام تھا۔ جب آگ جلتی تو گرم ہوا غبارے میں بھرتی اور اسے اوپر اٹھا دیتی۔ فی الوقت ان کا نیلا اور زرد غبارہ زمین پہ بے جان سا ڈھلکا پڑا تھا۔ وہ دیکھو، تبھی بہارے نے اس کی کونی ہلائی۔ حیا نے بے اختیار اس طرف دیکھا جہاں وہ اشارہ کر رہی تھی۔ دور سیاحوں کے درمیان وہ چلا آ رہا تھا۔ سر پہ پی کیپ، آنکھوں پہ سیاہ گلاسز، ذرا سی بڑی شیو، سفید پوری آستین کی ٹی شرٹ کو کوہنیوں تک موڑے، نیلی جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ سر جھکائے قدم اٹھا رہا تھا۔ بیگ کندھے پہ تھا اور ماتھے پہ پٹی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہفتہ تو ہو گیا تھا اس کے آپریشن کو، اب تک اس کی پٹی کھل ہی جانی چاہیے تھی۔ وہ ان کے ساتھ ٹوکری میں آ بیٹھا اور حیا کو لگا خوبصورت گھوڑوں کی سرزمین کو اس کی ساری رانائی واپس مل گئی ہے۔ کیسے ہو؟ وہ جہان کی طرح سامنے سیٹ میں دیکھتی بہت آہستہ سے بولی تھی۔ بہارے ان کے مقابل ہی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ باقی کے 2 سیاح ابھی ٹوکری میں چڑھ رہے تھے۔ ٹھیک ہوں، وہ سامنے دیکھتے ہوئے زیر لب بولا۔ آخری دفعہ سچ کب بولا تھا؟ ابھی 10 منٹ پہلے، جب میں نے کہا کہ ٹھیک ہوں۔ حیا نے ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اسی طرح سامنے دیکھتا رہا تھا۔ اس کی آنکھ کے قریب انسیجن کا نشان گلاسز کے سائڈ سے صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نشان کے سوا پہلے سے وہ بہتر لگ رہا تھا۔ کیا ہمیں یہی ظاہر کرنا ہوگا کہ ہم تمہیں نہیں جانتے؟ وہ دوبارہ چہرہ سیدھا کیے اسی طرح مدھم سا بولی تھی۔ جب تک بیلون اوپر نہیں چلا جاتا تب تک ہاں۔ پائلٹ اب بیلون اڑانے کا اعلان کر رہا تھا۔ ٹوکری اطراف اور چھت سے کھلی تھی، سوائے اس چھجے کے جس کے اوپر آگ جلائی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے شعلے بڑھتے گئے، گرم ہوا اس پھس غبارے تک پہنچنے لگی۔ زمین پہ اوندھے منہ گرا غبارہ ہولے ہولے پھڑ پھڑ آنے لگا۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ اس نے تم بغیر بتائے ہسپتال سے کیوں چلے گئے تھے؟ نہیں، وہ اتنی قطعیت سے بولا کہ وہ بالکل چپ ہو گئی۔ گرم ہوا اب ڈھلکے ہوئے غبارے کو اٹھانے کی صحیح کر رہی تھی۔ جیسے جیسے ہوا کا زور بڑھتا گیا، غبارہ ذرا پھول کر سیدھا ہونے لگا۔ گرم ہوا ٹوکری کے اندر بیٹھے سیاحوں کو نہیں چھو رہی تھی۔ ان کے لیے تو فجر کی تازہ ٹھنڈی ہوا ہر سو چل رہی تھی۔ ان گزرے 2 دنوں میں جب وہ اس کے ساتھ نہیں تھی، اسے بہت سی باتوں کا خیال آیا تھا جو وہ اس سے ہسپتال میں نہیں پوچھ سکی تھی۔ معلوم نہیں یہ سوال ہمیں تب کیوں یاد آتے ہیں جب مسئول ہمارے ساتھ نہیں ہوتا۔ ایک بات پوچھوں؟ چند لمحے گزرے، اس نے پھر سے سلسلہ کلام جوڑا۔ بہارے اب سر جھکائے اپنے گلابی پرس میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ غبارہ اب ہوا سے پھول کر عین ان کے سروں پہ ٹوکری کے اوپر بالکل سیدھے آسمان کی جانب رخ کیے کھڑا ہو چکا تھا۔ اعلان کرنے والا اب ان کو سفر کی مزید تفصیلات سمجھا رہا تھا جس میں اسے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ تم نے روہیل سے پیسے کیوں منگوائے تھے؟ اب تک وہی اسے وضاحتیں دیتی آ رہی تھی اور اب جہان کی باری تھی۔ کچھ اکاؤنٹس کا مسئلہ تھا، نکلوا نہیں سکتا تھا، سو روہیل سے لے لیے، پھر واپس بھی بھجوا دیے تھے۔ ایک اور بات بتاؤ، کیا تمہیں واقعی میرا پردہ کرنا برا لگتا ہے؟ میں نے کب کہا کہ برا لگتا ہے؟ وہ دونوں دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ غبارہ گرم ہوا سے بھر چکا تھا، اتنا زیادہ کہ اب وہ زور لگا کر ٹوکری کو ہوا میں اٹھانے لگا تھا۔ جیسے ہی ٹوکری اوپر اٹھی، اندر بیٹھے سیاحوں میں شور سا مچ گیا۔ جوش، خوشی، چہک، مگر بہارے گل
ابھی تک اپنے بیگ میں کوئی ایسی شے تلاش کر رہی تھی جو وہ ڈھونڈنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے تو یوں ہی ایک بات پوچھی تھی، اگر مجھے پتا ہوتا کہ ارم سن رہی ہے تو میں ایسا کبھی نہ کرتا۔ اور تم نے مجھے برگر کنگ میں اس لیے بلایا تھا تاکہ میں تمہیں پاشا بے کے ساتھ دیکھ لوں؟ ہاں، مگر میں چاہتا تھا کہ تم میرا مسئلہ سمجھو، نہ کہ مجھے برا سمجھو۔ مگر تم کسی کو جہنم میں بھیجتے ہوئے کہاں کسی کی سنتی ہو؟ وہ سن گلاسز کو اتار کر سامنے گریبان میں اٹکاتے ہوئے بولا تھا۔ حیا نے خفگی سے سر کو جھٹکا۔ بس ایک بات پکڑ لی تھی اس نے، اب ساری زندگی دہراتا رہے گا۔ ٹوکری اب ہوا میں 4-5 فٹ اوپر اڑ گئی تھی۔ پائلٹ اپنے پروگرام کے مطابق ابھی کم اونچائی میں فضا میں بیلون گویا تیرا رہا تھا۔ پھر کافی دیر بعد اس نے آہستہ آہستہ بیلون اوپر اٹھانا تھا۔ بہار گل، وہ اب سرد لہجے میں پکارتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بہاری نے سر اٹھایا، پھر تھوک نگلا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ منہ بسورتے ہوئے بولی۔ میں اور حیا تو کپادوکیا دیکھنے آئے تھے، ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا کہ تم ادھر ہو۔ کیا تم ہمارے لیے ادھر آئے ہو؟ کہہ کر اس نے تائیدی نگاہوں سے حیا کو دیکھا۔ حیا نے اسبات میں سر کو ہلایا۔ صبح ہی اس نے بہارے کو یہ بیان رٹوایا تھا۔ تم ہمیشہ میرے لیے مسئلے کھڑے کرتی ہو، تمہیں اندازہ ہے کہ تمہاری بہن کتنی پریشان ہے؟ برہمی سے اسے جھڑکتا اب وہ جہان نہیں عبد الرحمن لگ رہا تھا، یا پھر ترکی میں پہلے دنوں کا جہان۔ اگر تم نے مجھے ڈانٹا تو میں ٹوکری سے نیچے کود جاؤں گی، وہ ناراضگی سے ایک دم بولی۔ حیا کا گویا سانس ہی رک گیا تھا۔ بہارے، اس نے اسے منع کرنا چاہا مگر یہ تو بہت اچھا ہوگا، شاباش، کودو، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ ٹیک لگا کر بیٹھا اور کلائی پہ بندھی گھڑی کو دیکھا۔ بہارے خفا خفا سے کھڑی ہوئی اور ٹوکری کی منڈیر پہ دونوں ہاتھ رکھ کر نیچے جھانکا، پھر مڑ کر ان دونوں کو دیکھا۔ جہان مت کرو، اس کا دل کانپ اٹھا تھا۔ وہ اٹھنے لگی مگر جہان نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ تم درمیان میں مت بولو۔ ہاں تو بہارے خانم، میں انتظار کر رہا ہوں، جلدی کودو، میرا وقت ضائع مت کرو۔ ان کی طرف دوسرے سیاح قطع متوجہ نہ تھے، وہ اپنی تصاویر میں مشغول تھے۔ بہارے منڈیر پہ ہاتھ رکھے جھکی، زمین کو دیکھا جو 6-7 فٹ دور تھی، اور پھر ایک دم دھپ سے واپس آ کر بیٹھ گئی۔ عائشہ گل کہتی ہے خودکشی حرام ہے۔ منہ پھلائے وہ خفا خفا سی بولی۔ حیا کی اٹکی سانس بحال ہوئی۔ یہ چھوٹی بلی بینا، میں تمہیں اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ جہان نے سر جھٹکا اور گردن پھیر کر ٹوکری سے باہر دیکھنے لگا۔ کپادوکیا کی چاند سی سرزمین دکھائی دے رہی تھی، پہاڑ، میدان، عجیب و غریب ساخت کے نمونے جن کا بیان الفاظ میں ممکن نہیں تھا۔ غبارہ اب درختوں کی ایک قطار کے ساتھ فضا میں تیر رہا تھا۔ درختوں کے سرے اور ٹوکری کی منڈیر برابر سطح پہ تھے۔ وہ خوبانی کے درخت تھے، پھولوں کے بوسے لذی شاخیں اور ان کی رسیلی مہک۔ کیا ہم یہ توڑ سکتے ہیں؟ چھوٹی بلی کو اپنی ساری ناراضگی بھول گئی تھی۔ نہیں، حیا نے قطعیت سے نفی میں سر ہلایا۔ ہاں، جہان کہتے ہوئے کھڑا ہوا اور منڈیر پر جھک کر قریب سے گزرتے درخت کی ایک ٹہنی کو ہاتھ بڑھا کر پکڑا۔ یہ مہمان نوازی کے درخت ہیں اور ادھر بیرون اس لیے اڑایا جا رہا ہے تاکہ تم ان کو توڑ سکو۔ حیران سی حیا کو وضاحت دیتے ہوئے اس نے ایک خوبانی کھینچ کر توڑی۔ پھل شاخ سے الگ ہوا تو شاخ فضا میں جھول کر رہ گئی۔ غبارہ آہستہ آہستہ اسی طرح ہوا میں تیرتا رہا، دنیا جیسے ٹرانسفارم ہو کر ہیری پوٹر کی کتابوں میں جا پہنچی تھی۔ کیا تم کھاؤ گی؟ اس نے پوچھا، مگر انکار سن کر اس نے پھل بہارے کو تھما دیا۔ اس نے اپنے پر سے پہلے رومال نکالا، اس سے خوبانی اچھی طرح رگڑ کر صاف کی، پھر کھانے لگی۔ عائشہ گل کی بہن، تمہیں کس نے بتایا روہیل کے ولیمے کا؟ اسے اچانک یاد آیا۔ ویرین کیو کے زیر زمین شہر میں جہان نے ذکر کیا تھا۔ جب تم مجھ سے فون پہ بات کر رہی تھیں تو میں وہیں تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ واپس آ چکا ہے اپنی بیوی کو لے کر۔ اس نے ابرو سوالیہ انداز میں اٹھائی۔ حیا نے اسے دیکھتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھیں قریب لگا نشان دیکھ کر ہی تکلیف ہوتی تھی۔ ہم روہیل کے ولیمے تک واپس پہنچ جائیں گے نا جہان؟ ہاں شیور، بس 2 دن مزید لگیں گے کپادوکیا میں، پھر مجھے یہاں سے جانا ہے۔ غبارہ اپنے پنجوں میں ٹوکری کو اٹھائے اب اوپر اٹھتا جا رہا تھا۔ دور صبح کی سفیدی آسمان پہ پگھلنے لگی تھی۔
درخت نیچے رہ گئے تھے۔ پھر کہاں جاؤ گے؟ یہاں سے انقرہ، وہاں ایک کام ہے، پھر وہاں سے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ترکی کے بارڈر پہ، ادھر جانا ہے، پھر ادھر سے شام۔ تو انقرہ سے ڈائریکٹ شام چلے جاؤ۔ انقرہ اور شام کا بارڈر نہیں ملتا حیا۔ بارڈر سے کیوں جاؤ گے؟ ایئرپورٹ سے چلے جاؤ۔ اپنے تئیں اس نے اچھا خاصا مشورہ دیا تھا۔ جہان نے گردن موڑ کر تعصب بھری نگاہ سے اسے دیکھا۔ مادام، ایئرپورٹ پہ پاسپورٹ دکھانا ہوتا ہے، اور میں ادھر اللیگل ہوں۔ بارڈر کراس کر کے آیا تھا رات میں، ایسے ہی واپس جاؤں گا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑی۔ تم غیر قانونی طریقے سے سرحد پار کر کے جاؤ گے؟ اس نے دبی آواز میں دہرایا۔ وہ دونوں اپنی زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ مجھے قانون کی پاسداری پہ کوئی لیکچر مت دینا، مجھے اسی طرح واپس جانا ہے۔ شام کے لیے ترکوں کا ویزا درکار نہیں ہوتا، مگر پاسپورٹ دکھانا پڑتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر کب جانا ہے؟ ابھی نہیں، کل بتاؤں گا۔ دور نیچے زمین بہت چھوٹی نظر آ رہی تھی۔ وہ اب فیری چمنیز کے اوپر سے اڑ رہے تھے۔ فیری چمنی یا پری بجلاری ایک قدرتی ساخت تھی جو لاوا سوکھنے کے بعد اس سرزمین پہ تشکیل پا گئی تھی۔ کافی فاصلے پہ اونچے اونچے ستون کھڑے تھے جن کے سروں پہ ٹوپیاں تھیں، بالکل جیسے مشروم ہوتے ہیں، بس ان کھمبیوں کی ڈنڈیاں بہت اونچی تھیں۔ مطلب ہم بارڈر تک ساتھ جائیں گے؟ حیا، ہم انقرہ تک ساتھ گئے یہ بہت ہے، تم اب ادھر آ کر کیا کرو گی؟ وہ جیسے اکتا گیا تھا۔ ہماری بات ترکی تک ہوئی تھی، ڈیل ہوتی ہے بس، ہم بارڈر تک ساتھ ہیں۔ ویسے تم تو صرف کپادوکیا دیکھنے آئی تھیں۔ نہیں؟ اس کے انداز پہ حیا کا دل چاہا کہ وہ کہے کہ نہیں، ہرگز نہیں، مگر انا ہر دفعہ آڑے آ جاتی تھی۔ ہاں، اور اب تمہاری وجہ سے میں زیادہ دن کپادوکیا میں رہ بھی نہیں پاؤں گی، اس لیے اسے میرا احسان گرداننا۔ وہ بے نیازی سے شانے اچکا کر بولی۔ ہاں، میں نے یقین کر لیا۔ ویسے یہ جگہ دیکھ کر بتاؤ، دنیا کا سب سے خوبصورت شہر کون سا ہے؟ اسلام آباد، آف کورس، وہ مسکرا کر بولی۔ تم دونوں کیا باتیں کر رہے ہو؟ بہاریں یقیناً ان دونوں سے بور ہو کر پینار کو مس کرنے لگی تھی۔ انسان کا ازل سے ابد تک کا مسئلہ، اسے اپنی تعریف کرنے والے ہمیشہ سے ہی اچھے لگتے ہیں۔ میں آتا ہوں تمہارے پاس۔ پھر وہ حیا کی طرف مڑا۔ اسے کچھ مت بتانا، غلطی سے بھی نہیں۔ فکر نہ کرو، مجھے راز رکھنے آتے ہیں۔ جہان نے ایک نظر اس کو دیکھتے ہوئے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ وہ ایک نظر بہت اپنی اپنی سی تھی، جیسے وہ دونوں شریک راز تھے، اپنے تھے، رازوں کی اپنائیت اسے بہت اچھا لگا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں بہت کم عقل ہوں؟ وہ اسے خوشگوار موڈ میں کہنے لگی۔ اور تمہیں یہ بھی لگتا ہے کہ میں تمہاری باتیں سمجھ نہیں سکتی؟ مگر یو نو واٹ جہان، تم یہ بات ماننا ہی نہیں چاہتے کہ تمہاری بیوی تم سے زیادہ اسمارٹ ہو سکتی ہے۔ روانی میں تمہاری بیوی کب اس کے لبوں سے نکلا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ جہان اس سارے میں پہلی دفعہ مسکرایا۔ میری بیوی جتنی بھی اسمارٹ ہو، مجھ سے 2 قدم پیچھے ہی رہے گی۔ ویسے آپ کا پاؤں کیسا ہے اب؟ میرے پاؤں کو کیا ہوا؟ بالکل ٹھیک تو ہے، اس نے شانے اچک کر کہا۔ اس کا پاؤں اتنا ہی درد کرتا تھا جتنا پہلے دن کر رہا تھا، مگر وہ ظاہر ہونے دے یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ جہان نے مسکرا کر سر جھٹکا اور اٹھ کر بہارے کے ساتھ خالی جگہ پہ جا بیٹھا۔ جہان، اسے ڈانٹنا مت، میں اسے لے کر آئی ہوں۔ اور پھر حیا، تمہیں معلوم ہے کہ تم کب بہت اچھی لگتی ہو؟ وہ جو بولے جا رہی تھی ایک دم رکی، آنکھیں ذرا سی حیرت سے پھیلیں۔ کب؟ جب تم خاموش رہتی ہو۔ حیا کے ہونٹ بھنج گئے۔ وہ چہرہ موڑ کر خاموشی سے ٹوکری کے پار دیکھنے لگی۔ وہ دونوں اب دھیمی آواز میں اپنی زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ بیلون اب بجلاری کے عین اوپر ہوا میں کسی کشتی کی طرح تیر رہا تھا۔ رات کا کھانا انہوں نے آشیانہ کے قالینوں والے ڈائننگ روم میں کھایا۔ جہان صبح سائٹ سے ہی واپس ہو گیا تھا۔ اسے موہوم سی امید تھی کہ وہ کھانے کے وقت کہیں سے نمودار ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس کا دل کسی پنڈولم کی طرح امید اور نا امید کے درمیان گھومتا رہا، یہاں تک کہ اس نے خود کو سمجھا دیا کہ وہ سارا دن ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اس کے اپنے بھی کام ہوتے ہیں۔ آشیانہ میں آج 2-3 فیملیز آئی ہوئی تھیں، پھر بھی مولود بے اور مسز سونا ان کا پہلے دن جتنا خیال رکھ رہے تھے۔ رات میں وہ سوئی
اور صبح فجر کے لیے اٹھی، نماز پڑھ کر دوبارہ سو گئی۔ 2-3 گھنٹے بعد دستک سے آنکھ کھلی۔ آبلہ، آبلہ، فاتح پکار رہا تھا۔ ایک تو یہ آبلہ کا زبردستی کا بھائی بھی نہ آرام نہیں کرنے دے گا۔ وہ جب تک کلستی ہوئی دروازے تک آئی وہ جا چکا تھا۔ دروازے کی درز سے البتہ اس نے ایک چھوٹا سا لفافہ ڈال دیا تھا۔ اس نے جھک کر لفافہ اٹھایا، اسے کھولا، اس کے اندر رکھا سفید موٹا کاغذ نکالا اور یہ لکھائی جو وہ ہمیشہ پہچان سکتی تھی: I hope ladies, we are rejoining at 2 PM۔ سطر پڑھ کر وہ بے اختیار مسکرا دی، یعنی وہ 2 بجے مل رہے تھے، مگر کدھر؟ جگہ اس نے نہیں لکھی تھی، مگر وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ ان کے پاس آئے گا، پھر وہ اکٹھے کہیں جائیں گے۔ بعد میں جب اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو گلابوں کا بوکے بھی وہاں پڑا تھا جو فاتح نے لفافے کے ساتھ ہی رکھا ہوگا۔ وہ ان کو بھی اندر لے آئی اور صوفے کے ساتھ میز کے گلدان میں سجا دیا۔ گلاب کی تازہ دل فریب مہک دنیا کی سب سے خوبصورت مہک ہوتی ہے۔ بچپن میں اسے گلاب کی پتیاں کھانے کا بہت شوق ہوتا تھا۔ وہ نہ میٹھی ہوتی نہ نمکین، بس کوئی الگ سا ذائقہ ہوتا، لیکن ابھی وہ یہ حرکت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بہاریں اٹھ جاتی اور اسے دیکھ لیتی تو کتنی شرمندگی ہوتی۔ بہاریں نے ناشتے کے بعد وہ پھول دیکھے۔ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ عبد الرحمن نے بھجوائے ہیں۔ وہ بستر سمیٹ رہی تھی۔ کتنے پیارے ہیں۔ حیا، بہاریں ذرا رک کر بولی، کیا تم نے کبھی گلاب کی پتیاں کھائی ہیں؟ وہ جو بیڈ کور طے کر رہی تھی پلٹ کر اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ مجھ جیسی ڈیسنٹ لڑکی ایسا کر سکتی ہے؟ سچ بولنے کا موڈ نہیں تھا اور جھوٹ وہ بولنا نہیں چاہتی تھی، سو الٹا سوال کر لیا۔ 1:30 بجے وہ تیار ہو کر صوفے پہ بیٹھ گئیں۔ انتظار اس دنیا کی سب سے تکلیف دہ شے ہے، بار بار گھڑی کو دیکھنا۔ جانے کب آئے گا وہ؟ اس نے پھر سے اس کا خط نکال کر پڑھا۔ 2 بجے کا ہی لکھا تھا اس نے۔ وہ کاغذ واپس ڈالنے لگی، پھر ٹھہر گئی۔ یوں تو وہ عام سی صدر تھی، مگر کچھ تھا اس صدر میں جو غلط تھا۔ بہاریں اس کے کندھے کے اوپر سے جھانک کر پڑھنے لگی۔ ہاں، یہ اسی نے لکھا ہے، یہ اسی کی لکھائی ہے۔ دیکھو، ہر ورڈ کا پہلا حرف بڑا لکھا ہے۔ جو چیز اسے الجھا رہی تھی بہاریں نے اس کی نشاندہی کر دی۔ وہ ذرا سی چونکی۔ ہاں، مگر کیوں؟ جب اس نے مجھے سیاروں کے نام سکھائے تھے تو ایسے ہی لکھا تھا۔ دکھاؤں تمہیں؟ وہ جھٹ سے اپنا گلابی پرس اٹھا لائی اور اندر سے ایک گلابی ڈائری نکال کر پھر کھول کر ایک صفحہ حیا کے سامنے کیا۔ اس پہ لکھا تھا: My very elegant mother just served us 9 pizzas۔ یہ کیا ہے؟ اس نے اچنبے سے وہ عبارت پڑھی۔ ہر لفظ کا پہلا حرف بڑا تھا۔ دیکھو، ہر بڑے حرف سے سیارے کا نام بنتا ہے۔ مائی کے ایم سے مرکری، ویری کے وی سے وینس، ای سے ارتھ، اور اس طرح کی فکرہ یاد کرنے سے مجھے سیاروں کی ترتیب یاد ہو گئی۔ سناؤں؟ نہیں، مجھے یہ دیکھنے دو۔ اس نے جلدی سے ایک قلم اٹھایا اور جہان کے اس فکرے کے ہر بڑے حرف کو نیچے اتارا۔ اس سے بھی کوئی دوسرا فکرہ بنے گا شاید۔ الفاظ اس کے لبوں میں رہ گئے۔ وہ 6 حرف ایک ساتھ لکھے ہوئے اس کے سامنے تھے: IHLARA، اہلارا۔ اس نے بے یقینی سے دوہرا کر بہاریں کو دیکھا۔ اہلارا؟ بہاریں گل چیخی۔ اللہ اللہ! قریباً بھاگتے ہوئے اس نے اپنا پرس اور عبایا اٹھایا، پھر گھڑی دیکھی۔ 2 بجنے میں زیادہ وقت نہیں تھا۔ وادی اہلارا کا نام اہلارا گاؤں کے نام پہ تھا جو اس وادی کے قریب واقع تھی۔ یہ وادی یوں تھی کہ 2 دیو ہیکل چٹانیں چند کلومیٹر کے فاصلے پہ آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ ان کے درمیان سے دریا بہتا تھا اور جنگل ہی تھا۔ اطراف میں پہاڑ تھے۔ یہ درمیان کی وادی اہلارا وادی تھی۔ سیاح اکثر کپادوکیا میں عشق وادی، گل شہر اور اہلارا ویلی وغیرہ میں ٹریکنگ کے لیے آیا کرتے تھے۔ اہلارا کا ٹریک یہ تھا کہ ایک چٹان سے دوسری چٹان تک دریا کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے جانا تھا۔ اصل ٹریک 16 کلومیٹر لمبا تھا، مگر 2 شارٹ کٹ بھی بنے ہوئے تھے، ایک 7 کلومیٹر جبکہ دوسرا 3.5 کلومیٹر لمبا تھا۔ یہ اس کا اندازہ تھا کہ آپریشن کے باعث وہ بہت زیادہ پیدل نہیں چل سکتا ہوگا، اس لیے وہ انہیں سب سے چھوٹے ٹریک کے دہانے پہ مل جائے گا۔ مولود بے نے انہیں وہیں ڈراپ کر دیا تھا۔ 2 کپ کے بج چکے تھے اور ان کو کافی دیر ہو چکی تھی۔
وہ ان سے پہلے کا پہنچ چکا ہوگا۔ سیاحوں کی چہل پہل میں بھی دور سے حیا نے اسے دیکھ لیا تھا، ایک بڑے پتھر پہ بیٹھا، سر پہ پی کیپ، کندھے پہ بیگ اور گلاسز سامنے گرے شرٹ پہ اٹکے ہوئے۔ وہ انہی کو دھوپ کے باعث آنکھیں سکیڑ کر دیکھ رہا تھا۔ وہ درمیانی رفتار سے چلتی بہارے کا ہاتھ تھامے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسے جہان پہ غصہ تھا۔ کیا تھا اگر وہ انسانوں کی زبانیں بتا دیتا کہ اہلارا ویلی آ جاؤ، اگر جو وہ یہ کوڈ نہ جان سکتی، اگر وہ جو نہ مل سکتی تب، لیکن تب بھی وہ اسی پہ ملبہ ڈال دیتا۔ آخر وہ اس جیسی اسمارٹ تھوڑی تھی۔ وہ دونوں اس کے قریب آئیں تو وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میری لغت میں 2 بجے کا مطلب 1:55 ہوتا ہے، اور اب ٹائم دیکھو۔ وہ سنجیدگی سے سرزنش کر رہا تھا۔ کاش اس کی یہ لغت کتابی شکل میں ہوتی تو وہ اسے اٹھا کر اچھا پھر واپس چلی جاتی ہوں۔ خیر اب تو میں نے اتنا وقت ضائع کر لیا ہے، اب چلتے ہیں۔ ہاتھ سے درختوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے وہ خود بھی چل پڑا تھا۔ تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ میں کیسی ہوں؟ بہارے نے احتجاجاً اسے اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہا۔ سوری، تم کیسی ہو؟ بجائے جھڑکنے کے وہ معذرت کرنے لگا۔ بہارے بہت اچھی کہہ کر اسے آشیانہ کے بارے میں بتانے لگی، جہاں دنیا کی سب سے اچھی لڑکی پنار رہتی تھی۔ اچھا ہاں حیا، اس کی بات سنتے سنتے اس نے ایک دم حیا کو پکارا۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں آئیڈیا نہیں ہوا کہ ہم نے ٹریک پہ جانا ہے؟ میں نے تو صبح ہی بتا دیا تھا، اور تم ان جوتوں کے ساتھ آئی ہو؟ ذرا خفگی سے کہتے ہوئے اس نے حیا کے جوتوں کو دیکھا۔ حیا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں نظر جھکائی اور ایک کرا اس کے لبوں سے نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اللہ اللہ، وہ جلدی میں وہی سرخ ہیل پہن کر آ گئی تھی۔ ہاں میں ان جوتوں میں 2 گھنٹے پیدل چل سکتی ہوں، اور ڈی جے نے ہی تو کہا تھا کہ کوئی بھی چیز انسان کو نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود نہ ہار مانے۔ شیور، لیکن تمہارا پاؤں؟ ٹھیک ہے میرا پاؤں، چلو اب، وہ اکتا کر بولی، اور پھر آگے بڑھ گئی۔ بہارے نے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑ دیا۔ وہ گھنے درختوں میں آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ دریا ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ دونوں اطراف خشک اونچی چٹانیں تھیں جن میں غار کی صورت چرچ بنے ہوئے تھے۔ تھوڑی دور جا کر ہی اس کا پاؤں جواب دینے لگا تھا۔ وہ موج جس کو وہ کب سے نظر انداز کرنے لگی تھی، شاید موج سے بڑھ کر تھی۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے جب جہان نے کہا کہ ذرا رک جاتے ہیں۔ بائیں جانب چٹان میں سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں جو اوپر ایک غار نما چرچ میں جاتی تھیں۔ وہ ان سیڑھیوں پر چڑھتے اوپر آ گئے۔ بہارے کو اس نے اپنا کیمرہ دے کر چرچ کی تصاویر بنانے بھیج دیا، اور وہ خود سیڑھیوں کے دہانے پہ اوپر نیچے بیٹھ گئے۔ کیا تم مجھ سے خفا ہو؟ وہ نیچے گہری وادی میں دریا اور چٹانیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے دوستانہ انداز پہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ یوں ہی، حالانکہ اب تو میں تمہیں اپنے ساتھ بارڈر تک بھی لے کر جا رہا ہوں، مگر تم ہمیشہ خفا رہتی ہو۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے کندھے سے اپنا بیگ اتارا اور اندر سے ایک طے شدہ کاغذ نکالا۔ نہیں میں خفا نہیں ہوں، اور تمہارا پروگرام؟ اس نے اسے نقشہ کھول کر دونوں کے درمیان میں پھیلاتے دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ دیکھو یہ کپا دو کیا ہے، جہاں ہم ہیں۔ اس نے نقشے پہ ایک جگہ انگلی رکھی۔ حیا نے اسبات میں سر ہلایا۔ اس پر وادی اہلارا پہ ہر سو چھایا سی تن گئی تھی، ٹھنڈا میٹھا سا موسم، اور نیچے بہتے دریا کا شور۔ اور یہ رہا ترکی اور شام کا بارڈر۔ اس نے بارڈر کی موٹی لکیر کو انگلی سے چھو کر بتایا۔ یہاں ترکی کا چھوٹا سا قصبہ ہے، کیلیس نام کا۔ ہمیں کیلیس جانا ہے۔ وہاں سے یہ بارڈر کراس کر کے میں ادھر شام کے شہر الیپو چلا جاؤں گا۔ کیلیس سے بارڈر قریباً 3 کلومیٹر دور ہے۔ منگل کی رات 2:30 بجے مجھے یہ بارڈر کراس کرنا ہے۔ وہاں سے تم واپس چلی جاؤ گی، اور پھر میں خود ہی پاکستان آ جاؤں گا۔ اللہ اللہ، وہ اتنی خطرناک باتیں کتنے آرام سے کر لیتا تھا۔ کیا بارڈر کراس کرنا اتنا آسان ہوگا؟ وہ متذبذب تھی۔ دل کو عجیب سے وہمیں ستانے لگے تھے۔ حیا، ترکی اور شام کا بارڈر آسان ترین بارڈر ہے۔ یہ 900 کلومیٹر لمبا ہے۔ آپ کیا 900 کلومیٹر پہ پہرا لگا سکتے ہیں بارڈر فورسز والے؟ نہیں نا؟ سو یہاں صرف خاردار تارے ہیں جن میں بہت سے سوراخ ہیں۔
ہر رات کتنے ہی لوگ اس بارڈر کو پورے اہل و عیال سمیت کراس کر لیتے ہیں۔ وہ بہت بے نیاز سے انداز میں نقشہ لپیٹتے بتا رہا تھا۔ حیا نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ اور بارڈر سیکیورٹی فورسز؟ وہ کیوں نہیں ان لوگوں کو پکڑتی؟ وہ صرف ان کو پکڑتی ہیں جو خود چاہیں۔ اگر ہم نہ پکڑے جانا چاہیں تو فورسز ہمیں نہیں پکڑ سکتی۔ مگر جہان، میں نے تو سنا ہے کہ بارڈر پہ بارودی سرنگیں ہوتی ہیں جو پاؤں پڑنے پہ پھٹ سکتی ہیں۔ وہ جتنی پریشان ہو رہی تھی وہ اتنا ہی پرسکون تھا۔ اوہ، مجھے پتا ہے کون سی سرنگ کہاں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر مت کرو۔ وہ کچھ دیر اسی طرح باتیں کرتے رہے، پھر اس نے گردن اٹھا کر سورج کو دیکھا۔ میں ذرا نماز پڑھ لوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جہان نے اس کے سر جوتوں کو دیکھا۔ جب تم وضو کرنے کے لیے یہ جوتے اتارو گی تو میں انہیں دریا میں پھینک دوں گا۔ حیا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تو میں انہیں اتاروں گی ہی نہیں، میرا دین بہت آسان ہے۔ وہ نیچے اتری اور دریا سے وضو کر کے صاف جوتوں کو پھر سے صاف کر کے انہی میں نماز پڑھی۔ جب وہ واپس آئی تو جہان اور بہارے چرچ کے داخلی دروازے کے پاس آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تمہاری عادت نہیں گئی چھپ کر باتیں سننے کی؟ تم کیوں کر رہی تھی ایسا؟ وہ غصے سے اسے کہہ رہا تھا۔ سر جھکائے کھڑی بہارے نے منمنانا چاہا۔ میں نے کچھ نہیں سنا، بس تھوڑا سا خود بخود ہی۔ میں تمہارا خود بخود اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ میری بات کان کھول کر سن لو۔ اگر تم نے اس بات کا ذکر کسی سے بھی کیا تو میں بہت برا پیش آؤں گا۔ تمہیں سمجھ میں آیا جو میں نے کہا؟ تبھی جہان نے حیا کو دیکھا تو سر جھٹک کر اس تک آیا۔ کیا وہ ہماری باتیں سن رہی تھی؟ حیا نے تعجب سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس نے کچھ خاص سنا ہوگا۔ بہرحال میں اسے خبردار کر رہا تھا۔ تم پریشان مت ہو، اگر اس نے کچھ سنا بھی ہوگا تو سمجھ میں کہاں آیا ہوگا۔ جہان نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ وہ اپنی بہن کی جاسوس ہے، ایک ایک بات ادھر بتائے گی۔ اس پہ نظر رکھنا، یہ کسی کو فون نہ کرے۔ اس کا فون تو آشیانے میں چارج پہ لگا تھا، تم فکر نہ کرو، میں واپس جا کر فون ہی لے لوں گی۔ جہان کچھ کہے بنا سیڑھیاں اترنے لگا۔ حیا نے پیچھے مڑ کر بہارے کو دیکھا، پھر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے اپنے گلابی پرس کو مضبوطی سے پکڑے ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ اس کا فون اس کے گلابی پرس کے اندرونی خانے میں رکھا تھا۔ آنے اپنی مخصوص کرسی پہ بیٹھی سلائیوں کو مہارت سے چلاتی سویٹر بن رہی تھیں۔ ان کا گولا لڑک کر ان کے قدموں کے قریب گرا پڑا تھا۔ عائشہ گل ان سے فاصلے پہ بڑے صوفے کے ایک کونے پہ ٹکی ان کے گولے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں دھاگے پہ جمی تھیں، مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ زندگی اب ان کے گولے کی سی لگتی تھی، کوئی اسے کب بن دے، کب ادھیڑ دے۔ سلائیاں اس کے ہاتھ میں تو تھیں ہی نہیں۔ عائشہ، تمہارا فون بج رہا ہے۔ آنے کے پکارنے پر وہ چونکی۔ گود میں رکھا موبائل کب سے بج رہا تھا۔ اس نے نمبر دیکھا اور پھر ایک معصوم سی مسکان نے اس کے لبوں کو چھو لیا۔ بہارے۔ نمبر پہ لکھا نام دیکھ کر اس نے پیار سے آنے کو بتایا اور سب بٹن کو دبا کر فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ اس نے مسکرا کر سلام کیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، ترکی والے کیسے ہیں؟ اس کی مسکراہٹ اور بھی خوبصورت ہو گئی تھی، آنکھوں میں طمانینت کے سارے رنگ اتر آئے تھے۔ ہاں بتاؤ، کیا ہوا؟ اس کے الفاظ سن کر آنے نے بے اختیار سلائیاں چلاتے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ اسی پل عائشہ سیدھی ہو کر بیٹھی، اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ کون سا بارڈر؟ ترکی اور شام کا؟ اس نے آہستہ سے دہرایا تھا۔ آنے فاصلے پر بیٹھی تھیں، انہیں سنائی نہیں دیا تھا، مگر انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا ضرور تھا۔ وہ ان کو یوں دیکھتے پا کر زبردستی مسکرائی تھی، پھر معذرت خواہانہ نظروں سے گویا اجازت طلب کرتی اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ آنے نے ذرا حیرت سے اسے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ کچن کے کھلے دروازے سے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی فون پہ بات کرتی نظر آ رہی تھی۔ آنے واپس سلائیوں کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں۔ ہاں کہو، میں سن رہی ہوں۔ کاؤنٹر پہ کوہنی رکھ کر جھکے کھڑی عائشہ نے ایک محتاط نظر باہر لاؤنج میں کھڑکی کے نزدیک بیٹھی آنے پہ ڈالی۔ وہ اب اس کی طرف متوجہ نہیں تھیں۔ ذرا اونچا بولو، اتنا آہستہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیا کوئی آس پاس ہے؟ اس نے رک کر سنا اور پھر اسبات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، مجھے ساری بات سمجھاؤ اب۔ اس نے پھر کھلے دروازے سے جھانکا۔
آنے اپنی بنائی میں مصروف تھیں۔ کیا؟ ایک منٹ، کیلیز کے کس طرف ہے وہ بارڈر؟ وہ تیزی سے فریج کی جانب بڑھی اور اس کے دروازے سے نصب ہولڈر سے پین نکالا اور ساتھ ہی آویزہ نوٹ پیڈ کے اوپری صفحے پہ تیزی سے لکھنے لگی۔ منگل کی رات، یعنی پیر اور منگل کے درمیانی رات، 2 سے 3 بجے وہ اللیگل بارڈر کراس کرے گا۔ اچھا، اور؟ وہ روانی سے چند الفاظ گھسیٹنے لگی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی۔ اچھا اوکے۔ اس نے پین واپس ہولڈر میں رکھا اور نوٹ پیڈ کا صفحہ پھاڑ کر طے کر کے مٹھی میں دبا لیا۔ اچھا میں دیکھتی ہوں، کیا ہوا؟ کوئی آ گیا ہے؟ اچھا تم فون رکھو، ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ مرحبا۔ اس کا مرحبا ادا ہونے سے پہلے ہی فون بند ہو گیا تھا۔ اس نے ایک نظر موبائل کو دیکھا اور پھر چند گہرے سانس لے کر اپنے حواس بحال کیے۔ دل ابھی تک یوں ہی دھڑک رہا تھا۔ راز بھی ایک بوجھ ہوتے ہیں جنہیں سہارنے کے لیے بہت مضبوط اعصاب ہونے چاہیے۔ اس نے ہاتھ میں طے شدہ کاغذ پہ نگاہ دوڑائی۔ اس معلومات کے ساتھ اسے کیا کرنا چاہیے؟ ترکی کا تم پہ فرض ہے عائشہ۔ اپنے دل سے پوچھو کہ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ ایک مجرم، ترکی کا ایک قومی مجرم، غیر قانونی طریقے سے بارڈر پار کر رہا ہو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے اپنے دل سے پوچھنا چاہا۔ عجیب سا ہیجان اور دست بذب ہر جگہ غالب تھا۔ تمہیں بارڈر سیکیورٹی فورس کے کمانڈر کو فون کرنا چاہیے۔ تمہیں ان کو بتانا چاہیے سب کچھ تاکہ وہ اسے گرفتار کر سکیں۔ مگر نہیں، عائشہ گل یہ سب کیسے کرے گی؟ عائشہ گل تو کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ اسی نہج پر وہ ایک دم چونکی۔ عائشہ گل کبھی کچھ نہیں کر سکتی۔ عبد الرحمن اسے ہمیشہ کہا کرتا تھا، یہ اس کا پسندیدہ جملہ، مگر اس وقت یہ فکرہ کسی تیر کی طرح اسے آ لگا تھا۔ وہ شکستہ قدموں سے چلتی واپس لاؤنج کے بڑے صوفے پہ آ ٹکی۔ آنے نے سلائیوں سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ کیا کہہ رہی تھی بہارے؟ عائشہ نے ٹھیک سے بات نہیں سنی اور گردن نفی میں ہلا دی۔ وہ کہیں اور ہی گم تھی۔ کیا اسے عبد الرحمن کو دکھا دینا چاہیے کہ عائشہ گل بہت کچھ کر سکتی ہے؟ کیا واقعی؟ وہ چلتے چلتے اس جنگل نما علاقے تک آ پہنچے تھے۔ اونچے سرسبز درخت اور ان کے درمیان سے دریا کسی تنگ جھرنے کی طرح بہہ رہا تھا۔ پانی کے اوپر پل کی صورت میں لکڑی کے پھٹے لگے ہوئے تھے اور درمیان میں لکڑی کا ایک بڑا سا تخت تھا۔ تخت پہ سرخ قالین بچھا ہوا تھا اور اس کے 3 سائڈز پہ منڈیر بنا کر گاؤ تکے لگے ہوئے تھے۔ چوتھی طرف منڈیر نہ تھی تاکہ وہاں ٹانگیں لٹکا کر بیٹھو تو پانی پیروں کو چھوئے۔ سبز پانی، سبز درخت اور اوپر نیلا آسمان۔ پل کے اس پار جھونپڑے سے بنے تھے جن میں سے ایک سے وہ ابھی ابھی نماز پڑھ کے نکلی تھی۔ ظہر سے عصر تک وہ چلتے ہی رہے تھے اس مقام پہ جہان انہیں چھوڑ کر اپنے کسی کام سے چلا گیا تھا۔ اس کو 1 گھنٹے تک واپس آنا تھا۔ وہ اس اثنا میں کھانا کھا کر اب نماز سے فارغ ہوئی تھی۔ باہر نکل کر دیکھا تو بہارے پل کے تخت پہ بیٹھی پیر کے انگوٹھے سے پانی میں دائرے بنا رہی تھی۔ حیا نے اپنی سرخ ہیلز اتار کر اندر جھونپڑے میں رکھ دیں۔ کون سا جہان دیکھ رہا تھا، اور پاؤں سے ذرا سا عبایا اٹھائے ننگے پیر چلتی پل تک آئی۔ بہارے کے ساتھ بیٹھ کر اس نے پاؤں پانی میں ڈالے تو وہ ٹخنوں تک سبز مایا میں ڈوب گئے۔ جہان کا ترکی واقعی بہت خوبصورت تھا۔ عبد الرحمن کب آئے گا؟ بہارے گود میں رکھے اپنے گلابی پرس پہ لگے موتی پہ انگلی پھرتے پانی کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، آ جائے گا ابھی؟ تم نے اتنی دیر کیا کیا؟ اس نے گردن موڑ کر مسکراتے ہوئے بہارے کو دیکھا۔ وہ کھانے کے بعد جب نماز پڑھنے لگی تھی تو بہارے باہر آ گئی تھی۔ کچھ بھی نہیں کیا؟ اس نے بجھے بجھے چہرے کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ جہان کی ڈانٹ کا اثر ابھی تک باقی تھا۔ کیا تم اس لیے اداس ہو کہ اس نے تمہیں ڈانٹا ہے؟ وہ تو ہر وقت ڈانٹتا ہے، مگر میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ سامنے سے ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا اور پانی کی سطح سے اپنے پنجے ٹکراتے ہوئے اپنی چونچ میں ذرا سا پانی بھرے بغیر رکے پھڑ پھڑاتا ہوا اڑ گیا۔ کیا تم نے واقعی ہماری باتیں سنی تھیں؟ استفسار کرتے ہوئے بھی وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے کچھ سنا ہوگا تو بھی وہ سمجھ نہیں پائی ہوگی۔ نہیں سنا میں نے کچھ، سب مجھے ہی کیوں الزام دیتے ہیں؟ وہ خفگی سے کہتی سر اٹھا کر دور جاتے پرندے کو دیکھنے لگی۔
جو اوپر آسمان پہ اڑتا جا رہا تھا۔ شاید اس کے لیے چونچ بھر پانی ہی کافی تھا، اس کی وسعت بس اتنی ہی تھی۔ اچھا پھر اداس کیوں ہوں؟ حیا، کیا جب میں 15 سال کی ہو جاؤں گی تو شادی کر سکوں گی؟ اور حیا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ تمہیں ایسی بات کیوں سوجی بہارے؟ غنچہ کی شادی بھی 15 سال کی عمر میں ہوئی تھی نا؟ غنچہ کون؟ ہماری ججیسی میں رہتی تھی، ہم سب لوگ گئے تھے ان کی شادی پہ، عبد الرحمن بھی گیا تھا، تصویر بھی ہے میرے پاس، دکھاؤں؟ حیا نے میکانی انداز میں سر ہلایا۔ بہارے نے اپنا پرس کھولا اور اندرونی خانے کی زپ کھولی، پھر ایک لفافہ نکالا۔ اسے اس کے موبائل کی جھلک نظر آئی تھی۔ تمہارا فون تمہارے پاس تھا؟ اس کو اچنبھا ہوا۔ میں سمجھی تم نہیں لائیں؟ میں لے آئی تھی، چارجنگ ہو گئی تھی۔ کیا میں اسے دیکھ سکتی ہوں؟ حیا نے فون لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو بہارے نے جلدی سے زپ بند کر کے پرس پرے کر لیا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، تم میرا یقین کیوں نہیں کرتی؟ میں اچھی لڑکی ہوں۔ حیا نے گہری سانس بھری۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارا یقین کرتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ بہارے گل اچھی لڑکی ہے، اور اچھی لڑکیاں کبوتر نہیں بنتیں، وہ باتیں ادھر سے ادھر نہیں کرتیں۔ اس نے ہاتھ واپس کھینچ لیا تھا۔ جہان تمہیں جو بات آگے بتانے سے منع کر رہا تھا وہ تم عائشہ کو نہیں بتاؤ گی، پرومس؟ بہارے نے لیکن کہنے کے لیے لب کھولے، پھر بند کر لیے، پھر سر جھٹک کر لفافے سے ایک فوٹوگراف نکال کر حیا کے سامنے کیا۔ بس میرے پاس اس کا یہی فوٹو ہے۔ حیا کو دکھاتے ہوئے بھی بہارے نے تصویر کا کنارہ سختی سے پکڑ رکھا تھا، اتنی سختی سے کہ اس کا ناخن پیلا سفید پڑ گیا۔ وہ اب پانی کے قریب کوئی بھی چیز بے احتیاطی سے پکڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ پانی کھوئی ہوئی چیزیں کبھی بھی لوٹایا نہیں کرتا تھا۔ وہ شادی کے فنکشن کی تصویر تھی، کورٹ میں نکاح تھا۔ فرنٹ رو کی نشستوں پہ وہ تینوں بیٹھے تھے، بلیک سوٹ اور گرے شرٹ میں ملبوس۔ وہ بس ذرا سا مسکرا رہا تھا، ساتھ بیٹھی بہارے اور عائشہ بھی مسکرا رہی تھیں۔ مصنوعی فیملی جو اب ٹوٹ گئی تھی۔ پتہ ہے ہماری شادیوں میں نکاح کے بعد دولہا دلہن کی کرسی اٹھاتا ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں، تاکہ وہ علامتی طور پر یہ ثابت کر سکے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ مگر غنچہ اتنی موٹی تھی کہ اس کے دولہا سے کرسی اٹھائی ہی نہیں گئی تھی۔ پھر وہ ذرا رکی۔ مگر تم عائشہ کو مت بتانا کہ میں نے یوں کہا۔ اگر تم وہ بات جو جہان نے منع کیا ہے کہ عائشہ کو نہیں بتاؤ گی تو میں بھی اسے نہیں بتاؤں گی۔ مگر عائشہ تو پہلے ہی، اس نے جیسے زبان دانتوں تلے دبائی۔ کیا اسے پہلے ہی پتہ ہے؟ حیا نے بغور اسے دیکھا۔ بہارے نے جھٹ گردن نفی میں ہلائی۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، پرومس۔ اس نے تصویر احتیاطاً خط کے لفافے میں ڈالی اور اسے بیگ میں رکھ دیا۔ کچھ تھا جو حیا کو ڈسٹرب کر رہا تھا، کچھ غلط تھا کہیں، مگر خیر۔ اور تم کی شادی کی باتیں مت سوچا کرو، اچھا؟ اسے تنبیہ کرنا یاد آیا۔ بہارے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر نفی میں گردن ہلائی۔ میں تمہیں نہیں بتاؤں گی کہ میں کس سے شادی کروں گی۔ وہ کیوں؟ سامنے دریا کنارے درخت کا ایک پتا ہوا سے پھڑ پھڑا رہا تھا۔ جب ہوا کا بوجھ بڑھا تو وہ ایک دم شاخ سے ٹوٹ کر نیچے گرا۔ تم برا مانو گی، سمجھو میں نے ایسا کہا ہی نہیں۔ ہوا نے پتے کو اپنے پروں پہ سہارا دیے آہستہ آہستہ نیچے اتارا، یہاں تک کہ پانی نے اسے نرمی سے ہوا کے ہاتھوں سے لیا اور اپنے اوپر لٹا دیا۔ تمہیں پتہ ہے عبد الرحمن نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ مر جائے تو میں اسے جنازہ ضرور دوں گی۔ کیا؟ وہ ششدر رہ گئی، سانس رکا اور دل بھی دھڑکنا بھول گیا۔ اہلارا کے دریا کی سطح پہ درختوں اور آسمان کا عکس جھلملا رہا تھا۔ اس عکس پہ تیرتا پتا ان کی سمت آ رہا تھا۔ ہاں، اس نے بہت دفعہ ایسا کہا۔ چھوڑو ان باتوں کو۔ اس نے خفیف سا سر جھٹکا۔ پتہ نہیں کیوں وہ ہمیشہ آگے کی پلاننگ تیار رکھتا تھا، چاہے وہ مرنے کی ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے گردن اٹھا کر سامنے دریا کو دیکھا۔ وہاں سے چٹانیں اور غار دکھائی نہیں دیتے تھے، مگر جب وہ بیلون میں اوپر اڑ رہے تھے تب وہ نظر آئے تھے، بالکل ویسے جیسے ڈاکٹر ابراہیم کی دی گئی کینڈی کے ریپر پہ بنے تھے۔ بہارے، اسے ایک دم یاد آیا۔ یاد ہے عائشہ کہا کرتی تھی کہ قرآن پاک میں نشانیاں ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور تم نے کہا تھا کہ تم جانتی ہو۔ وہ اس روز ہمیں کیا بتانا بھول گئی تھی۔
ہاں، بہارے نے اسبات میں سر ہلایا۔ پتا بہتا ہوا ان کے قدموں کے قریب آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ مزید آگے آیا، بہارے نے اپنے پاؤں سے اس کا راستہ روکنا چاہا۔ حیا کو احساس ہوا کہ وہ دونوں پتے کو دیکھ رہی تھیں۔ بہارے نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، اس نے نہیں کی۔ عائشہ نے بتایا ہی نہیں تھا کہ آخر میں جنگ کون جیتا۔ بہارے نے اپنے پیر سے پتے کو واپس دھکیلا۔ وہ ذرا پیچھے ہوا، پھر اسی رفتار سے واپس آیا۔ اب کہ بہارے نے اسے نہیں روکا، وہ ان دونوں کے پیروں کے درمیان سے گزرتا تخت کے نیچے بہتا چلا گیا۔ مسلمان جیتے تھے، یہ تو مجھے پتا ہے۔ حیا کو حیرت ہوئی۔ یہ تھی وہ بات جس کو جاننے کے لیے اسے بہت تجسس تھا، مگر مجھے نہیں پتا تھا، سو میں نے اسٹوری بک سے پڑھ لیا تھا بعد میں۔ ساتھ ہی بہارے نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ بچھڑا ہوا پتا اپنے درخت سے بہت دور پیچھے کو بہتا چلا جا رہا تھا۔ بس یہی بات تھی؟ ہاں، بہارے نے سر اس بات میں ہلایا۔ حیا کو مایوسی ہوئی تھی۔ یہ تو سامنے کی بات تھی کہ مسلمان ہی جیتے تھے۔ تو پھر؟ بہارے نے سمجھا عائشہ بتانا بھول گئی تھی، جبکہ عائشہ نے اس لیے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا کہ سب جانتے ہیں کہ احزاب کی جنگ مسلمانوں نے جیتی تھی۔ یہ کوئی اہم بات تو نہیں تھی۔ شاید ڈاکٹر ابراہیم اسے یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ آخر میں یہ جنگ وہ جیت جائے گی۔ پھر بھی کہیں کچھ مسنگ تھا، کچھ تھا جو وہ پھر مس کر گئی تھی۔ اس نے خفیف سا سر جھٹکا۔ پتہ نہیں۔ بہارے ابھی تک گردن موڑے دور جاتے پتے کو دیکھ رہی تھی، وہ پتا جسے اب کبھی اپنے درخت کے پاس واپس نہیں آنا تھا۔ جہان آیا تو وہ لوگ اہلارا گاؤں آ گئے۔ اب شام ہو رہی تھی، سو وہ وہیں سے واپس ہو لیا، جبکہ انہوں نے کیب لے لی اور واپس آشیانہ آ گئیں۔ جہان نے کہا تھا کل یہاں سے روانہ ہونا ہے، اسی حساب سے وہ آج پیکنگ کر رہی تھی۔ پنار رات میں چائے دینے آئی تو ان کو سامان سمیٹا دے کر افسردہ ہو گئی۔ میری منگنی ہوگی سرما میں، کیا تم لوگ آؤ گے؟ میں تمہیں ضرور انوائٹ کروں گی۔ میں ضرور آؤں گی، بہارے نے چہک کر کہا، پھر حیا کو دیکھ کر مسکراہٹ ذرا سمٹی۔ میرا مطلب ہے شاید آؤں۔ پنار مسکرا کر اس کا گال تھپتھپاتی باہر نکل گئی۔ عائشہ کہتی ہے جب میں اس کے پاس آ جاؤں گی تو ہم دونوں دور کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں گے، جہاں پاشا بے نہ ہو، اور جہاں ہم عائشہ اور بہارے بن کر رہیں، منا اور ہمنا نہیں، اور پھر وہاں ہم بہت سا پڑھیں گی بھی صحیح۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس نے شانے اچکاتے ہوئے اپنے سفری بیگ کی اندرونی زپ کھولی۔ ایک خانہ ذرا پھولا ہوا تھا۔ اسے یاد آیا۔ اس نے اس خانے سے وہ سیاہ مخملی ڈبی نکالی۔ اپنی فراک تہہ کرتی بہارے وہ ڈبی دیکھ کر ٹھٹکی، پھر اس کے پاس چلی آئی۔ حیا نے ڈبی کھولی۔ اندر سیاہ مخمل پہ وہ نازک سا نیکلس جگمگا رہا تھا۔ حیا نے نگاہیں اٹھا کر بہارے کو دیکھا۔ پہلے اس کی آنکھوں میں حیرت اتری، پھر الجھن، اور پھر سمجھ کر اس نے نفی میں سر کو جھٹکا۔ یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہو سکتا۔ کیا تم نے اسے خریدا ہے؟ میں نے اور عبد الرحمن نے مل کر اسے خریدا ہے، ادالار کی شہزادی کے لیے۔ بہارے نے اپنی فراک کو آخری تہہ دی اور پلٹ کر اسے بیگ میں ڈالا، جیسے وہ افسردہ ہو گئی تھی۔ یہ میرے پاس نہیں رہے گا حیا۔ میں نے اپنا موتی عبد الرحمن کو دیا، اس نے مجھے واپس دے دیا، مگر وہ باسفورس میں گر گیا۔ عائشہ نے بھی اپنے موتی عبد الرحمن کو دیے، اس نے وہ تمہیں دے دیے۔ اب یہ بھی مجھ سے گم ہو جائے گا، میں یہ نہیں لوں گی، مگر یہ میں نے تمہارے لیے لیا ہے بہارے۔ بہارے بیگ چھوڑ کر اس تک آئی، مخمل پر سے اسے اٹھایا، اس کے ہک کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر اسے حیا کی کلائی کے گرد لپیٹ کر اس کا ہک آخری کنڈے کے بجائے کلائی کے گھیر کے برابر ایک کنڈے میں ڈال دیا، یوں کہ نیکلس کلائی کے گرد پورا آ گیا اور ایک لڑی سی ساتھ لٹکنے لگی، جیسے بریسلٹ کی لٹکتی ہے۔ کہ اب تمہارا ہو گیا۔ وہ پہلی دفعہ مسکرائی تھی۔ حیا نے کلائی کو گھما کر دیکھا۔ زنجیر سے لٹکتے ہیرے بہت بھلے لگ رہے تھے۔ اینڈ سائڈ پہ ایک لمبا سا کنڈا خالی تھا۔ حیا، تم نے پھر سیپ ڈھونڈے؟ حیا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بس ایک دفعہ۔ اس میں سے کیا نکلا؟ حیا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر نفی میں گردن ہلائی۔ پتہ نہیں، بس وہ کوئی اچھی چیز نہ تھی۔ مگر تھا کیا؟ جانے دو۔ اس نے پھر سے اپنی کلائی کو دیکھا۔ اوپر تیسری انگلی میں پلیٹینم بینڈ تھا۔ وہ دونوں بلا واسطہ یا بال واسطہ
جہان کے ہی تحفے تھے۔ شکریہ بہارے، وہ ذرا سا مسکرائی۔ تحفہ تو تحفہ ہوتا ہے نا، کیا میں پھر کبھی عبد الرحمن سے نہیں مل سکوں گی؟ بہارے اب صوفے کے کنارے پر جا ٹکی تھی۔ نہیں، کبھی نہیں، تمہیں اب اس بارے میں سوچنا چھوڑنا ہوگا۔ وہ اپنی باقی چیزیں سمیٹنے لگی۔ مسلسل حرکت سے کلائی سے لڑکتی زنجیر ادھر ادھر جھول رہی تھی۔ میں کل انقرہ سے ایران چلی جاؤں گی اپنی بہن کے پاس۔ تم لوگ کدھر جاؤ گے؟ دیکھو، پتہ نہیں، کیا تم لوگ کیلیس جاؤ گے؟ اس کے متحرک ہاتھ ٹھہر گئے۔ اس نے سر اٹھا کر بہارے کو دیکھا۔ تم نے اس وقت کچھ سنا تھا نا بہارے؟ کیا سنا تھا؟ بس اتنا سا، مگر جان بوجھ کر نہیں، خود بخود۔ اور تم نے کیا سنا تھا؟ عبد الرحمن کیلیس کا نام لے رہا تھا۔ کیا کوئی کیلیس جا رہا ہے؟ واللہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کی بات کر رہا تھا۔ اس نے ساتھ میں قسمیہ انداز میں ہاتھ سے کان کی لو کو چھوتے ہوئے چچکی آواز نکالی۔ اور تم نے عائشہ کو بتائی یہ بات؟ نہیں۔ بہارے ذرا سا اٹکی تھی۔ جہان نے کہا تھا کہ اس نے اگر کچھ سنا ہو تب بھی وہ کچھ نہیں سمجھے گی۔ اس نے اپنی عقل کے بجائے جہان کی عقل میں بھروسہ کرنا زیادہ مناسب سمجھا اور واپس پیکنگ کرنے لگی۔ بہارے سے اسے کوئی خطرہ نہ تھا۔ بیگ کی ایک زپ میں ڈی جے کی ٹوٹی اینک رکھی تھی۔ اس نے احتیاطاً اسے وہاں سے نکال کر اپنے ہینڈ بیگ کے اندرونی خانے میں رکھ دیا، جہاں سفید رومال میں کچھ لپٹا ہوا رکھا تھا، اور پھر بیگ کی زپ زوم کی آواز کے ساتھ زور سے بند کی۔ کل انہیں انقرہ جانا تھا۔ آشیانہ کی فیملی اور فاتح ان کو سی آف کر کے آشیانہ کے صحن میں کھڑے تھے۔ اتنے دن یوں لگ رہا تھا کہ وہ ہوٹل میں نہیں بلکہ کسی گھر میں ٹھہرے ہوئے ہوں۔ اب ایک ایک کو خدا حافظ کہنا، مسز سونا اور پنار کے گلے لگ کر دوبارہ آنے کا بے یقین کھوکھلا وعدہ کرنا سب بہت اداس کرنے والا تھا۔ اس کی آنکھیں بار بار بھر رہی تھیں۔ ترکی میں اگر اس نے بہت کچھ کھویا تھا تو بہت کچھ پایا بھی تو تھا۔ کبھی جب وہ سود و ضیاع کا حساب کرنے بیٹھے گی تو پانے والا پلڑا شاید بھاری نکلے۔ جہان نے بہارے کے سارے کاغذات اسے پہنچا دیے تھے، البتہ انقرہ میں وہ خود انہیں نہیں ملا تھا۔ حیا نے اسے ایئرپورٹ پہ سی آف کرنا تھا اور تہران میں اس کی بہن نے اسے ریسیو کر لینا تھا۔ بہارے ایئرپورٹ پہ آخری وقت تک داخلی احاطے کو دیکھتی رہی تھی کہ شاید وہ آ جائے۔ وہ نہیں آئے گا بہارے، اس نے کہا تھا کہ وہ نہیں آ سکے گا۔ بہارے کی آنکھیں ڈب ڈب آ گئیں۔ پس منظر میں اعلان ہونے لگا تھا، اب ان دونوں کو الگ ہونا تھا۔ کیا ہم پھر کبھی نہیں ملیں گے حیا؟ اس کی بات پہ حیا نے گہری سانس بھری اور بہارے کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھی، پھر اس کے دونوں ہاتھ تھام کر کہنے لگی، بہارے گل، زندگی میں انسان کو ہر چیز ویسی نہیں ملتی جیسی اس نے سوچی ہوئی ہے۔ سب ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتا، اور جو ہم کہتے اور سوچتے ہیں وہ تو کبھی نہیں ہوتا۔ پہلے ہم نے سوچا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں گے، مگر یہ نہیں ہو سکا، اور اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کبھی دوبارہ مل نہیں پائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی نہ ہو۔ اس کے ہاتھوں میں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ دیے کھڑی بہارے اس بات پہ چونکی، پھر ایک انوکھی سی چمک اس کے چہرے پہ امڈ آئی۔ ہاں بہارے، ہو سکتا ہے زندگی کے کسی موڑ پہ، کسی شاپنگ مال میں، کسی ریسٹورنٹ میں، کسی فلائٹ کے دوران ہم کئی سال بعد اچانک سے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں۔ زندگی میں سب کچھ ممکن ہوتا ہے۔ ہاں واقعی، مگر پھر اس کا چہرہ ذرا سا بجھا۔ لیکن میں تمہیں پہچانوں گی کیسے؟ تم تو نقاب کرتی ہو۔ اگر قدرت نے کبھی ہمیں کسی ناممکن کنڈیشن میں آمنے سامنے کر دیا تو وہ پہچان بھی کروا دے گی۔ اب کے بہارے کھل کر مسکرائی۔ بہت دیر بعد اس نے بہارے کے معصوم اداس چہرے پہ وہ مسکراہٹ دیکھی تھی۔ حیا سلیمان، بہارے گل تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ اس نے باری باری حیا کے دونوں رخسار نقاب کے اوپر سے چومے، اور پھر بہارے گل چلی گئی۔ زندگی کا ایک باب ٹھک سے بند ہوا۔ جہان کی جاب کا اصول تھا کہ ایک اسائنمنٹ کے لیے ان تعلقات کی ضرورت پڑے تو ان کو پھر سے بحال کیا جا سکتا تھا۔ بس ایک موہوم سی امید تھی کہ شاید پھر کبھی وہ چاروں اکٹھے ہو سکیں، مگر بہت موہوم، جیسے تیز آندھی میں ٹمٹماتی موم بتی کا شعلہ۔